نیشنل ہائی وے اتھارٹی نے ایک نئی موٹر وے بنانے کا اعلان کیا ہے جو 184 کلومیٹر طویل ہوگی، اور یہ موٹر وے اسلام آباد ڈی آئی خان موٹر وے کو افغانستان سے جوڑے گی۔ اس موٹر وے کی تعمیر کے بعد گوادر سے افغانستان اور سینٹر ایشیا کا جو راستہ ہے وہ 400 کلومیٹر کم ہو جائے گا۔ آج اس اہم موٹر وے کو ڈسکس کریں گے، جبکہ اس کے ساتھ آپ کو بتائیں گے کہ گزشتہ مالیاتی سال کے دوران ایس سی سی پی نے ملک میں 26,500 نئی کمپنیاں رجسٹر کی ہیں اور 41,000 نئی کمپنیوں کے نام رجسٹر کیے گئے ہیں۔ السلام علیکم ویورز، میں ہوں آپ کا میزبان عبد الرحمان۔ نیشنل ہائی وے اتھارٹی نے ایک نئی موٹر وے کا اعلان کیا ہے۔ یہ موٹر وے کیا کرے گی؟ موجودہ M14 موٹر وے جو ہے، جو اسلام آباد کو ڈیرہ اسماعیل خان سے جوڑتی ہے، اس موٹر وے سے ایک لنک لے کر، جو کہ عیسیٰ خیل میاں والی کے پاس موجود ہے انٹرچینج کے مقام، وہاں سے اس نئی موٹر وے کا آغاز ہوگا اور وہ خیبر پختونخوا کے بنو ضلع سے گزرتی ہوئی جا کر غلام خان بارڈر تک پہنچے گی۔ 184 کلومیٹر یہ طویل موٹر وے 4 لینز پر مشتمل ہوگی، 2 جانے کے لیے اور 2 آنے کے لیے۔ ابھی جو غلام خان بارڈر پوسٹ ہے پاکستان کی، کراسنگ جو ہے، یہ پاکستان میں تیسرا بڑا کراسنگ پوائنٹ ہے۔ افغانستان کے ساتھ سب سے بڑا جو کراسنگ پوائنٹ ہے وہ تورخم ہے، دوسرا چمن ہے اور تیسرا غلام خان بارڈر کراسنگ ہے۔ تو اب اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ گوادر جو ٹریفک آیا کرے گی، اگر تو وہ ایسٹرن روٹ لیتی ہے تو اس کو لمبا ٹائم لگے گا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں اسکرین پر، اس کو سندھ اور پنجاب سے ہو کر ایک لمبے روٹ کے ذریعے گزرنا ہوگا، جبکہ لیفٹ سائڈ پہ جو ویسٹرن روٹ ہے، ریڈ لائن میں دکھایا جا رہا ہے، وہ اس پہ گوادر کے ذریعے جب ٹریول کرے گی تو وہ 400 کلومیٹر چھوٹا فاصلہ ہے۔ فی الحال یہ روڈ خراب ہے، اس کو یوز کیا جا رہا ہے، لیکن جب یہ موٹر وے بن جائے گی تو یہ مزید تیز روٹ ہو جائے گا افغانستان کے ساتھ، اور پھر تھرو افغانستان سینٹر ایشیا سے کنیکٹیوٹی کا۔ اور 400 کلومیٹر کا مطلب ہے کم از کم 4 سے 5 گھنٹے کی بچت، اسی کے ساتھ ساتھ فیول کی مد میں ہزارہا روپے کی بچت۔ تو اس کی ڈیٹیل ڈیزائن اور فیزیبلٹی اسٹڈی کے لیے ٹینڈر جاری کر دیے گئے ہیں۔ امید ہے کہ اسی سال میں اس کا پیپر ورک مکمل ہوگا اور اگلے سال میں اس کے لیے کوئی فائنانسنگ ارینج کی جائے گی تاکہ اس روٹ کے اوپر کنسٹرکشن کا آغاز ہو سکے۔ اور پھر یہ موٹر وے جو ہے، یہ نارتھ وزیرستان کے اندر ترقی کے نئے باب کھولے گی، کیونکہ غلام خان بارڈر پوسٹ جو ہے یہ نارتھ وزیرستان کی پوسٹ ہے، تو اس کے ذریعے وہاں پر بزنس بڑھے گا، ٹریڈ بڑھے گی، انڈسٹری آئے گی۔ تو ہم دعا گو ہیں کہ یہ جلد از جلد شروع ہو تاکہ گوادر کا لنک دنیا کے ساتھ ایک دو ذرائع سے نہیں بلکہ ملٹیپل روٹس کے ذریعے ہو۔ خدا نخواستہ کسی ایک وجہ سے کوئی روٹ بند ہوتا ہے، سیلاب آتا ہے، کوئی زلزلہ آتا ہے، کوئی احتجاج ہوتے ہیں، تو تاجروں کے پاس، صنعت کاروں کے پاس، امپورٹرز ایکسپورٹرز کے پاس، خواہ وہ سینٹرل ایشیا کے ہیں یا خواہ افغانستان کے، آلٹرنیٹ روٹس ہونے چاہیے تاکہ ان کی جو چیزیں ہیں وہ رکے نہیں بلکہ پراپر چلتی رہیں۔ اسی کے چلتے آج کی دوسری اہم خبر جو کہ ایس سی سی پی سے آئی ہے، جو نے بتایا کہ گزشتہ مالیاتی سال سن 2022 جو تھا، اس کے اندر پاکستان میں جو نئی کمپنیاں رجسٹر ہوئی وہ تھیں 26,483۔ اس سے ایک سال قبل 25,533 کمپنیاں رجسٹر ہوئی تھیں مالیاتی سال سن 2021 میں۔ لیکن اگر اس کا موازنہ ہم سن 2018 کے مالیاتی سال سے کریں تو اس سال صرف 11,370 نئی کمپنیاں پاکستان میں رجسٹرڈ ہوئی تھیں۔ تو 4 سال کے دوران جو کمپنیوں کی رجسٹریشن میں اضافہ ہے سالانہ، وہ 233% ہوا ہے۔ 11,370 سے 26,483 کمپنیاں ایک سال میں اس قدر اضافہ ہوا۔ یہ ہر سال بڑھتا جا رہا ہے۔ اور کیوں بڑھ رہا ہے؟ کہ پاکستان میں اب حکومت بھی اور FBR بھی کوشش کر رہے ہیں کہ جو بزنسز ہیں ان کو رجسٹر کیا جائے۔ چیزیں آسان کی جا رہی ہیں۔ وہ کس طرح؟ پہلے آپ کو ایس سی سی پی میں کمپنی رجسٹر کروانے کے لیے دفاتر میں جانا پڑتا تھا، فزیکلی ڈاکومنٹ دینے پڑتے تھے، پھر رشوتیں بھی چلتی تھیں، ایشوز ہوتے تھے۔ لیکن اب جو کمپنیاں پاکستان میں گزشتہ سال رجسٹر ہوئی ہیں ان میں سے 99.9%، تقریباً سمجھ لیجیے 100% کمپنیاں آن لائن اپلیکیشن دے کر رجسٹر ہوئی ہیں۔ ان میں سے بھی تقریباً 35% جو کمپنیاں ہیں
وہ پہلے دن ہی رجسٹر ہو گئی. یعنی کہ آپ نے آن لائن فارم فل کیا, آن لائن آپ نے چلان پہ پیسے پے کیے اور آپ کمپنی رجسٹرڈ ہو گئی. تو ان چیزوں کا فائدہ کیا ہو رہا ہے کہ جو بزنسز پہلے چل رہے تھے لیکن خود کو سرکار کے ریڈار پر نہیں لا رہے تھے, اب وہ ریڈار پہ لا رہے ہیں. 1 سال کے اندر جو ریئل اسٹیٹ کی کمپنیاں ہیں, یاد رکھیے گا, ریئل اسٹیٹ اور بلڈرز یہ وہ لوگ تھے جن کی بڑی تعداد پاکستان کے ٹیکس نیٹ سے باہر تھی, اور یہ لوگ کروڑہا اربہا روپے کماتے ہیں. تو 1 سال میں 4791 نئے ڈیلرز اور بلڈرز جو ہیں وہ رجسٹرڈ ہوئے ہیں, کنسٹرکشن والے. اس کے بعد آتا ہے دوسرا نمبر آئی ٹی کا. 3760 کمپنیاں جو ہیں انفارمیشن ٹیکنالوجی کی فیلڈ میں, سافٹ ویئر ہاؤسز کی مد میں, کال سینٹرز کی مد میں رجسٹر ہوئی ہیں. اور اسی وجہ سے پاکستان کی جو آئی ٹی کے ایکسپورٹس ہیں وہ تقریباً $3.25 ارب تک پہنچ چکی ہیں. کیوں؟ آئی ٹی کے اندر میں ہمیشہ کہتا ہوں بہت کم سرمایہ چاہیے ہوتا ہے. آپ کو پڑھا لکھا نوجوان چاہیے اور اس کے ہاتھ میں ایک لیپ ٹاپ چاہیے جہاں پر انٹرنیٹ اور بجلی ہو, بس. اور وہ میریکل کر سکتا ہے. کوئی آپ کو بہت لمبی لومیں نہیں چاہیے, آپ کو کوئی پروڈکشن کی چیزیں نہیں چاہیے, ٹرکس نہیں چاہیے, امپورٹ ایکسپورٹ, پورٹس, ہائی ایئرپورٹس وغیرہ نہیں چاہیے. آپ کا وہ لڑکا وہیں بیٹھا ہوا پتہ لگے گا مہینے کا $1 ملین کما کے لا رہا ہے. تو یہ آئی ٹی کی نئی کمپنی رجسٹر ہوئی ہیں اور اچھی خاصی ہیں. پھر تیسرے نمبر پر ٹریڈنگ کی کمپنی ہیں, وہ 3534 کمپنی رجسٹر ہوئی ہیں. پھر ای کامرس کی 1 سال کے اندر 1038 کمپنی رجسٹر ہوئی ہیں. یہ بھی بڑا اچھا ہے کہ ای کامرس کا بزنس جو ہے آن لائن لوگ چیزیں خریدتے اور بیچتے ہیں, تو جو لوگ فروخت کرتے ہیں ان کی بڑی تعداد ٹیکس نیٹ میں نہیں آنا چاہتی. تو اگر انہوں نے کمپنی رجسٹر کی اٹ مینس کہ وہ ٹیکس نیٹ میں آ گئے ہیں اور خود کی سیلز جو ہیں اس پہ سیلز ٹیکس بھی دے رہے ہیں اور حکومت کی طرف سے جو فائدہ وہ بھی حاصل کر رہے ہیں. اور پھر ایجوکیشن کی فیلڈ میں 962 نئی کمپنی رجسٹرڈ ہوئی ہیں. یہ تو چند ہیں, جو ڈسکرپشن باکس ہے وہاں میں نے اس خبر کا لنک ڈال دیا, آپ جا سکتے ہیں وہاں پر اور دیکھ سکتے ہیں کہ کون کون سی فیلڈ میں, مزید 8-10 فیلڈ میں کتنی کمپنیاں رجسٹر ہوئی ہیں. تو یہ اضافہ جو ہے گزشتہ سال ہر ماہ کے اندر جو ہے 2206 کمپنیوں کا ہوا ہے. یعنی کہ ہر ماہ اتنی نئی کمپنیاں رجسٹر ہوئی ہیں. جو 2018 میں 1100 کمپنی رجسٹر ہوتی تھیں, اب وہ 2206 کمپنی رجسٹر ہوئی ہیں. تو ایک بہت اچھا ہیلدی اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے. پاکستان کے اندر چیزیں ڈیجیٹلائز ہو رہی ہیں. ہاں, سیاسی عدم استحکام کی ہم قیمت ادا کر رہے ہیں. ڈالر کی اس اڑان کی بڑی وجہ سیاسی عدم استحکام ہے. آپ آج سے 2-3 ماہ بعد الیکشن کروائیے, نئی حکومت آئے گی اور دیکھیں گے 2-3 مہینے بعد یہ چیزیں سیٹل ہو جائیں گی, کیونکہ اس وقت ملک میں ایسا کوئی حکومت نہیں ہے. حکومت جو ہے وہ صرف اپنی سیٹ بچانے کے اوپر فوکس کیے ہوئے ہیں. تو جب تک ملک میں پراپر ایسی حکومت نہیں آئے گی جس کے پاس 5 سال کا مینڈیٹ ہو, اس کو پتا ہو کہ میں آتے ہی 1-2 سال میں مشکل فیصلے کروں گی اور پھر اگلے 3 سال انجوائے کروں گی, تو وہ حکومت ہی ڈیلیور کر سکتی ہے. ورنہ جو حکومت اب ہے اس کو پتا ہے میں نے سال بعد تو ہر حال میں الیکشنز میں جانا ہے. 5 سال پورے ہو رہے ہیں اگلے سال جولائی میں, تو ان کو تو ڈنگ ٹپاؤ پالیسی کے اوپر جانا پڑے گا, فائر فائٹنگ کے اوپر جانا پڑے گا. اب یہاں پر کچھ لوگ سوال کرتے ہیں کیا عمران خان کی حکومت ہوتی تو یہ حالات نہ ہوتے, اس سے کافی بہتر ہوتے. کیوں؟ کم از کم سیاسی عدم استحکام نہیں تھا, اور جو بلیک میلرز اور سٹا مافیا ڈالر کے اوپر کمیشن کھانے والے اس وقت سرگرم عمل ہیں وہ اس قدر زیادہ نہ ہوتے, اور جن لوگوں نے دنیا بھر سے پیسے دینے ہیں, قرضے دینے ہیں, وہ بھی شیکی نہ ہوتے. ان کو پتہ ہوتا کہ ایک اسٹیبل حکومت چل رہی ہے, اس کو دے دیں گے تو کوئی بات نہیں, راستے پاکستان پے بیک کر دے گی. لیکن ہم دعا گو ہیں اور اللہ تعالیٰ سے خاص طور پر التجا کرتے ہیں کہ اس عدم استحکام کو وہ ختم کرے تاکہ پاکستان کے اندر ترقی ہو, روزگار جنم لے اور ہم اپنے قدموں پہ کھڑے ہوں. ان الفاظ کے ساتھ اپنے میزبان عبد الرحمان کو اجازت دیجیے. اللہ نے کہا.